نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو میری ماؤں اور بہنوں، آپ کو یہ ویڈیو دیکھنے سے شیطان ضرور روکے گا، تو آپ اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیں۔ میری ماؤں اور بہنوں، ضروری نہیں کہ ہم مدرسے یا درسگاہ جائیں۔ آج بہت ساری ٹیکنالوجی ہے جس کے ذریعے ہم اپنا علم حاصل کر سکتے ہیں۔ فیس بک کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے بہت سارے ایسے ایپس ہیں جن کے ذریعے ہم علم حاصل کر سکتے ہیں، اسلام کے بارے میں جانکاری لے سکتے ہیں۔ تو میری ماؤں اور بہنوں، آج ہم بات کرتے ہیں جنگ احد کے بارے میں۔ جنگ احد کا مکمل تفصیلی واقعہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، سماعت فرمائیں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری تمام اسلامک ویڈیوز سے آپ جڑے رہیں اور آپ کو اسلامک جانکاری ملتی رہے۔ جنگ بدر میں ابو جہل اور بہت سے بے ایمان لوگ قتل ہو گئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل و خوار کیا۔ اسی طرح سے جنگ ہوتی رہی۔ اسی سال سن 3 ہجری میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے اور شراب حرام ہوئی۔ سن 4 ہجری میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے اور بہت سی جنگ ہوئی۔ سن 5 ہجری میں پردہ فرض ہوا، پردے کی آیت نازل ہوئی اور بہت سی جنگ ہوئی۔ سن 6 ہجری میں بھی جنگ ہوتی رہی۔ اسی سال میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا۔ سن 7 ہجری میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا اور جنگ بھی ہوتی رہی۔ سن 8 ہجری میں بھی جنگ ہوئی اور اسی سال میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب کی وفات ہوئی اور اسی سال میں حج بھی فرض ہوا۔ سن 9 ہجری میں جنگ ہوئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ام کلثوم نے وفات پائی۔ سن 10 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج کو تشریف لے گئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج تھا، اس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ پھر مدینہ تشریف لا کر عبادت اور نصیحت میں مشغول ہو گئے۔ جنگ بدر میں کافر لوگ ہار گئے تو انہوں نے بڑے بڑے لشکر تیار کیے اور احد ایک جگہ ہے، وہاں لا کر اپنے لشکر ڈال دیے۔ مسلمان بہادروں نے ان کو تلواروں پر رکھ لیا۔ بڑے زور و شور کی لڑائی ہوئی، یہاں تک کہ وہ لوگ بھاگ پڑے۔ خالد بن ولید اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ لڑائی کے قاعدوں سے بہت واقف تھے۔ ان کو معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے پیچھے مورچہ خالی ہے، انہوں نے پیچھے سے حملہ کر دیا اور 72 مسلمان شہید ہو گئے اور لڑائی کا ڈھنگ بگڑ گیا، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک بھی شہید ہو گیا اور سر مبارک میں بھی چوٹ آئی۔ آپ کے پیچھے ایک گڑھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں گر گئے۔ دشمنوں نے مشہور کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کر دیا گیا ہے۔ مسلمان اس خبر پر وحشت سے بے چین ہو گئے، گھبرا گئے، بعض کے قدم اکھڑ گئے، بعض کو خیال ہوا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی زندہ نہ رہے تو ہم ہی زندہ رہ کر کیا کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زندگی بیکار ہے، بس لڑ کر شہید ہو جائیں، یہی تمنا تھی ان کے دل میں۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت علی اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہم وغیرہ اصحاب نے یہ سوچا کہ ان بے ایمانوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدلہ لو اور خود دل کھول کر لڑو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جانوں کو قربان کر دو، اور نہایت دلیری سے ان کا مقابلہ کرتے رہے۔ پھر معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ پھر سب کے دم میں دم آیا اور خوشی سے ہمت اور قوت بڑھ گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑا صدمہ ہوا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے بہادر تھے،
حملے کے وقت دشمنوں میں بھی گھس جاتے تھے اور بہت سے بے ایمانوں کو قتل کر ڈالتے تھے۔ ابو سفیان جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، اس کے خسر کو بھی حضرت امیر حمزہ نے قتل کر دیا۔ ہندہ ابو سفیان کی بیوی نے اپنے باپ کا بدلہ لینا چاہا اور وحشی جو ملک حبش کے رہنے والے تھے اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ہندہ نے ان سے کہا کہ اگر تو میرے باپ کے قاتل کو قتل کر دے تو تجھ کو بہت انعام دوں گی۔ وحشی کا یہ بیان ہے کہ حمزہ لڑائی کے میدان میں شیر کی طرح حملہ کرتے تھے۔ میں ایک پتھر کی آڑ میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ جب وہ میرے سامنے آئے میں نے ان کے پیٹ پر نیزہ مارا اور خون بہنے لگا اور ان میں طاقت نہ رہی، مگر وہ بہادری کی وجہ سے پھر بھی میرے پیچھے دوڑے، مگر چند قدم چل کر گر پڑے اور آپ کی روح جنت الفردوس کو سدھاری۔ ہندہ یہ خبر پاتے ہی دوڑی آئی اور اس نے ان کے ناک کان وغیرہ سب کاٹ لیے اور ان کا پیٹ چیر کر ان کی جگر کو اپنے دانتوں سے چبایا۔ اللہ اکبر! اے شہیدوں کے سردار، اللہ کی تلوار و رسول پہ نثار ہو گئے۔ ہندہ کے باپ کو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کر دیا تھا۔ اسی وجہ سے ہندہ نے اپنا بدلہ لینے کے لیے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے کے بعد جب شہید ہونے کی خبر سنی تو دوڑی آئی اور ان کے ناک اور کان وغیرہ کاٹ لیے اور ان کا پیٹ چیر دیا اور ان کے جگر کو اپنے دانتوں سے چبایا۔ نعوذ باللہ۔ ابی بن خلف اس بے ایمان نے مکہ میں ایک گھوڑا پال رکھا تھا اور کہتا تھا اے محمد اس گھوڑے پر سوار ہو کر میں تجھ کو قتل کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہ نے چاہا تو میں تجھ کو قتل کروں گا۔ وہ بے ایمان اس گھوڑے پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آیا۔ مسلمان بہادروں نے چاہا کہ اس کو آپ تک نہ جانے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو روک دیا اور فرمایا اس کو میرے اوپر حملہ کرنے دو اپنی مرضی، تاکہ وہ اپنی مرضی پوری کر لے۔ بس اس دشمن نے آپ پر حملہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حملہ روکا اور ایک برچھی اس کی ایسے ماری کہ اس کا گلا چھل دیا اور وہ ہائے مار دیا کہتا ہوا بھاگا اور اپنے لشکر میں جا گھسا۔ اس کے ساتھیوں نے کہا کہ تو کیوں شور مچاتا ہے؟ زخم تو بالکل تھوڑا سا ہے۔ اس نے کہا تم نہیں جانتے یہ زخم محمد نے کیا ہے، میرے بدن میں آگ لگ رہی ہے، یہ تو برچھی کا زخم ہے، اگر اس وقت محمد میرے اوپر تھوک بھی دیتے تو میں زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ بس وہ بے ایمان ہائے ہائے کرتا ہی مر گیا اور دنیا کی بڑائی لے کر دوزخ میں گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جہاں وہ پڑا ہوا ہائے ہائے کر رہا تھا میں وہاں گیا اور اس نے اپنے ساتھی سے پانی مانگا تو غیب سے ڈرانے والی آواز آئی کہ خبردار اس بے ایمان کو پانی نہ دینا، اس کو اللہ کے رسول نے قتل کیا ہے۔ وہ ساتھی ڈر گیا اور پانی نہ دے سکا اور اس بے ایمان کی جان نکل گئی۔ پھر ابو سفیان جو کافر لوگوں کے لشکر کا سردار تھا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینے کی غرض سے کہا کہ اب ہم جاتے ہیں، اگلے سال ہم حج کریں گے، تم بھی حج کو آنا تو ممکن ہے صلح ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مکر و فریب کی خبر دی اور صبح ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ اے اللہ کی راہ میں جان دینے والوں دوڑو اور ان بے ایمانوں کو جانے مت دو، اللہ تعالیٰ تم کو فتح دے گا۔ اللہ اکبر! کیا ٹھکانہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا، یہ زخموں سے چور تھکے ہوئے ہیں، بڑی خستہ حالت ہے، مگر ان فدائیوں نے اللہ کے رسول کا حکم سنتے ہی ایک دم ان ظالموں کو جا گھیرا اور ان کے لشکر میں شیر کی طرح گھس گئے۔ بہت سے قتل ہوئے اور بہت سے زخمی ہوئے۔ مسلمانوں کی یہ بہادری دیکھ کر ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور جان بچا کر بھاگ پڑے اور مکہ میں جا کر دم لیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جنگ احد میں فتح عنایت فرمائی اور اس جنگ میں بہت سا مال اور جنگی ہتھیار وغیرہ بھی ہاتھ آئے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فدائیوں کو لے کر مدینہ تشریف لے آئے۔ میری پیاری ماؤں اور بہنوں، دیکھو حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اپنی جانوں کو کس طرح بلاؤں میں پھنسایا اور دین محمدی پھیلایا۔ بدقسمت ہے وہ شخص جو صحابہ کے شان میں گستاخی کرے اور ان کو برا بھلا کہے۔ میری پیاری ماؤں اور بہنوں،
ہمیں اسلام کی سچائی، اسلام کی جانکاری لینے کے بعد بہت سی طاقت ملتی ہے۔ میری پیاری ماؤں اور بہنوں، آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو سننے کے بعد اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور بھائیوں میں ضرور شیئر کریں تاکہ انہیں بھی اسلام کی طاقت، اسلام کی قوت پتہ چل سکے، ان کے اندر ایمان کا جذبہ پیدا ہو۔ آج جو حالت ہے، اس دنیا کی جو حالت ہے، اس حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں یہ ساری ویڈیوز ضرور دیکھنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے گئے جنگ اور غزوہ اور صحابہ کرام کی دی ہوئی قربانیوں کے بارے میں ضرور جاننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ کی شیئر کی وجہ سے کسی کا ایمان تازہ ہو جائے تو آپ کو لئے صدقہ جاریہ بن جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک جماعت موحدین کی مدد فرمائے، جماعت اسلامی کی مدد فرمائے، اسلام کے لشکروں کی مدد فرمائے اور ہمارے اندر مضبوط ایمان پیدا فرمائے اور تمام آنے والی مصیبتوں سے ہمیں محفوظ رکھے اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں اپنا محبوب بندہ بنا لے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔